السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام قادر۔ آپ دیکھ رہے ہیں افطار ٹرانسمیشن پیغام رمضان HNN نیوز پر۔ ہمارے ساتھ آج مہمان قاری عبدالخالق سعیدی صاحب اور ثنا خان مصطفیٰ محمد کامران عطاری ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ لوگوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج جو رمضان المبارک کا مہینہ اور عشرہ جو ہے مغفرت کا اسٹارٹ ہو گیا ہے، اور حمد باری تعالیٰ کے لیے محمد کامران عطاری سے گزارش ہے حمد باری تعالیٰ ہمیں سنائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ 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 یا اللہ یا یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ تیرا چرچا گلی گلی ہے، ڈالی ڈالی گلی گلی ہے، تیرا چرچا گلی گلی ہے، ڈالی ڈالی گلی گلی ہے، واصف ہے ایک گل و ثمر ہے، یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ دنیا جب پانی کو ترسے رم جھم 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 برکھاں برسے، دنیا جب پانی کو ترسے
برکھاں برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے محمد کامران عطاری. قاری عبدالخالق سعیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. قاری صاحب نماز کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں. نماز کے حوالے سے قرآن پاک میں نماز کا بارہا ذکر آیا، کئی بار ذکر آیا. اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد میں نماز قائم کرو. یعنی مجھے یاد رکھنا ہے، اگر میری چاہت ہے تو پھر نماز کو قائم رکھو. نماز ایک ایسی عبادت ہے، یہ ایک میرا آزمایا ہوا وظیفہ ہے، اور ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ آپ جتنی بھی مشکل میں ہوں، چاہے کتنیاں بھی آپ کے اوپر پریشانیاں آ چکی ہوں، ہر مشکل ہر پریشانی کا حل نماز ہے. اگر آپ سکون قلبی چاہتے ہیں تو آپ نماز ادا کریں، اور یقیناً نماز کے اندر بہت بڑا سکون ہے اور پریشانی کا حل ہے. لیکن یہ بھی بتاؤں کہ ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، بے شک قیامت کے روز سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. حدیث مبارکہ کے یہ الفاظ ہیں، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، بندے سے قیامت کے روز سب سے اول سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا. کیا انسان، میں نے تجھے دنیا میں بھیجا اور نماز تیرے اوپر فرض تھی، لیکن تو نے نماز کو کیوں نہیں ادا کیا؟ تو انسان چاہے جتنے بھی بہانے ڈھونڈ لے بنا لے، تو وہاں قیامت کے روز اللہ کے حضور کوئی بہانہ چلنے والا نہیں ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور میں آپ کے ساتھ تھا. موسم خزاں تھی اور میں ساتھ چل رہا ہوں، کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام آگے آگے چل رہے ہیں. بس چلتے چلتے آگے ایک درخت آیا، موسم خزاں ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر ہلایا اور اس سے پتے جھڑنے شروع ہو گئے، گرنے شروع ہو گئے. کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو ذر دیکھ رہے ہو اس درخت سے یہ کیا ہو رہا ہے، پتے جھڑ رہے ہیں؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو ذر جس طرح اس درخت سے
پتے جھڑ رہے ہیں، تو پھر اگرچہ انسان بھی 5 وقت نماز ادا کرے تو اس کے گناہ بھی ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسا ہے اس درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ تو گرامی قدر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تم نماز ادا کرتے ہو، نماز ادا کرنے سے یعنی کئی فوائد حاصل ہوئے، سکون بھی ملا، آپ فریش بھی ہو گئے، اور ہر پریشانی کا حل بھی نماز ہے، اور آپ کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح نماز کے حوالے سے اور بھی قرآن کے اندر کئی دفعہ ذکر آیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تنہائی سے بچاتی ہے اور برائی، ہر برے کام سے نماز روکتی ہے۔ اگرچہ آپ نماز قائم کریں، نماز ادا کریں، پنجگانہ نماز آپ ادا کریں، تو یقیناً دیکھ لیں کہ تنہائی سے بھی آپ کو بچائے گی نماز، اور برے کاموں سے بھی اور بے حیائی سے بھی آپ کو نماز روکتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان اللہ، یہ تھے قاری عبدالخالق سعیدی صاحب جو نماز کی فضیلت کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے۔ جی ناظرین، لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، کہیں نہیں جائیے گا، آتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو ناظرین، پیغام رمضان افطار ٹرانسمیشن HNN نیوز پر حمد باری تعالیٰ کے بعد قاری عبدالخالق سعیدی صاحب نے نماز کی فضیلت کے حوالے سے بتایا۔ اب محمد کامران عطاری سے گزارش ہے کہ وہ نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنائیں۔ صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی
غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار
بار آپ سے ہے، حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے، حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے، یہ آنکھ میری ضیاء اشک بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تھے محمد کامران عطاری۔ آئیے سنتے ہیں قاری عبدالخالق سعیدی صاحب سے نماز کے حوالے سے۔ قاری صاحب، نماز کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ جی، نماز کی بے شمار فضیلتیں ہیں، نماز کے بے شمار فضائل ہیں۔ 7 سال کے بچے کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، اس کے بعد اگرچہ وہ نہیں پڑھتا تو ہمیں حکم ہے کہ بچے کو پھر سختی کریں، سختی سے نماز اس سے پڑھوائیں۔ نمازیں تو بھائی ہمارے اوپر 50 فرض ہوئی تھیں، لیکن باتوں میں پھر یہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں نا، جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو وسیلے کے قائل نہیں، انہیں بھی پتہ لگ جانا چاہیے کہ نماز تو ہمارے اوپر یعنی 50 نمازیں فرض تھیں، لیکن 5 کیسے رہ گئیں؟ تو وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات کا سبب ہے، وہ وسیلہ بنے تو پھر کریم آقا علیہ السلام دوبارہ یعنی اللہ رب العزت کے حضور گئے، اور پھر اللہ رب العزت نے نمازوں میں کمی فرمائی، تخفیف فرمائی۔ گرامی عزیز وقار، نماز کی فضیلت کے متعلق میں بتاؤں کہ ایک صحابی رسول تھے حضرت عباس۔ اب اس نام سے یعنی کئی صحابہ ہیں، حضرت عباس ان کا نام تھا، جو آنکھوں سے نبینا تھے۔ ہر روز نماز وہ یعنی پنجگانہ نماز مسجد میں ہی ادا کیا کرتے تھے اور با جماعت ہی ادا کیا کرتے تھے۔ آنکھوں سے نبینا تھے، لیکن ایک بچے کو مقرر کر رکھا تھا جو انہیں انگلی سے پکڑ کر مسجد میں لے جاتا اور نماز وہ قائم کرواتا، نماز ادا کر کے پھر وہ واپس آ جاتے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ اذان ہو چکی، وہ بچہ نہ پہنچ سکا۔ وہ صحابی رسول زاروں قطار رو رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، مولا آج یہ بچہ نہیں آیا تو میری نماز نکل جائے گی، میری جماعت نکل جائے گی، یا تو مجھے آنکھوں کی بینائی واپس لوٹا دے، کرم فرما، یا پھر مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ بس یہ کہہ رہے تھے اور بچہ بھی پہنچ گیا۔ بچہ پہنچتے ہی آپ کو مسجد میں لے گیا، نماز ادا کی آپ نے با جماعت۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد جیسے ہی آپ نے اپنے ہاتھ چہرے پر پھیرے تو اللہ رب العزت نے نماز کے صدقے سے آپ کی آنکھوں کی بینائی واپس لوٹا دی۔ تو یہ نماز کی فضیلت ہے۔ بھائیو، میرے دوستو، نماز اگرچہ ہم قائم رکھیں تو ہر مشکل کا حل ہے اور ہر پریشانی کا حل ہے، اور ہم نماز جب تک ادا کرتے رہیں گے ہمیں
قلبی سکون ملتا رہے گا۔ ایک اور صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن مکتوم، جو لوگ گھروں کے اندر بیٹھ کے نماز ادا کر لیتے ہیں، کہتے ہیں جی نماز گھر میں ہو گئی، کیا ہوا، اذان سن لی، اب گھر میں ہی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ تو گھر میں بغیر عذر کے، ارے صحابہ کے پاس عذر بھی تھا لیکن پھر بھی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آرڈر نہیں دیا، اجازت نہیں دی کہ تم گھر میں بیٹھ کر نماز ادا کرو۔ وہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مکتوم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی ابی، میرے ماں باپ قربان ہوں آپ کے اوپر، آقا میں نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جاتا ہوں لیکن ایسا ہے کہ راستے میں بڑے زہریلے جانور ہیں اور میں ڈرتا ہوں، خوف لگتا ہے، کیا میں نماز گھر میں ادا کر لیا کروں؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، جب تم اذان کی آواز سن لو تو پھر دوڑ کر مسجد میں جاؤ، نماز با جماعت مسجد میں ہی ادا کرو۔ تو بھائیو، گھر میں بیٹھ کر گھروں کے اندر نماز نہیں ہوتی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ تم گھر میں نماز ادا نہیں کر سکتے۔ پھر میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لوگ بولتے ہیں نا جی عذر چل جائے گا، بہانہ چل جائے گا، بھائیو نہیں۔ اب قیامت کے روز جب محشر کا میدان لگے گا تو حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، یعنی بے نمازیوں کی لسٹ آئے گی، بلایا جائے گا، ایک ایسے شخص کو بلایا جائے گا، وہ آئے گا اور اللہ رب العزت فرمائے گا اے بندہ، اے میرے بندے تو بتا تو نے نماز ادا کیوں نہ کی، میں نے تجھے دنیا میں بھیجا۔ وہ بندہ عرض کرے گا اے مولا کریم یا رب، میرا بچہ گم ہو گیا تھا، بس بچے کے فراق میں غم میں ڈوبا رہا، مجھے وقت نہیں ملا، میں نماز ادا کر ہی نہیں سکا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا فرشتوں سے اے میرے فرشتوں جاؤ میرے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلاؤ، جن کا بیٹا، جن کا لخت جگر حضرت یوسف علیہ السلام بچھڑ گیا تھا، گم ہو گیا تھا، ان کو بھی غم تھا، ان کو بھی اپنے بچے کا فراق تھا، یعنی کسے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو، لیکن وہ تو نماز سے ایک لمحہ بھی غافل نہ ہوئے، تو کیسے غافل ہو گیا؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا اے میرے فرشتو، یہ میرا بندہ جھوٹا ہے، لہٰذا اسے لے جاؤ جہنم کے اندر ڈال دو۔ اللہ رب العزت کے فرشتے اس شخص کو لے جائیں گے، جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ اب ایک ایسے شخص کو بلایا جائے گا، وہ حاضر ہوگا، اللہ رب العزت فرمائے گا اے میرے بندے بتا تو نے نماز ادا کیوں نہ کی؟ میں نے تجھے دنیا میں بھیجا صرف اسی لیے اور تو اپنے کاموں میں مشغول رہا۔ اللہ رب العزت کے حضور وہ بندہ عرض کرے گا اے مولا تو نے مجھے بچے اتنے عطا کر دیے، اتنی اولاد تھی کہ مجھے نماز ادا کرنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اے میرے فرشتو جاؤ میرے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو بلا کر لاؤ، جن کو میں نے 14 بچے عطا کیے تھے اور وہ فوت بھی ہو گئے پھر زندہ بھی ہو گئے، لیکن وہ تو ایک لمحہ بھی میری نماز سے غافل نہ ہوئے، میرے سجدے سے ایک لمحہ بھی غافل نہ ہوئے، میری یاد سے ایک لمحہ بھی غافل نہ ہوئے، لیکن یہ کیسے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا اے میرے فرشتو یہ شخص جھوٹا ہے، لہذا لے جاؤ اسے جہنم کے اندر ڈال دو۔ اب ایک ایسے بادشاہ کو بلایا جائے گا، جب وہ آئے گا اللہ رب العزت فرمائے گا اے میرے بندے بتا میں نے تجھے دنیا کے اندر بھیجا، تجھے بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا، حتیٰ کہ تجھے سلطنت عطا فرمائی، بادشاہی عطا فرمائی، لیکن تو نے نماز کو کیوں نہ قائم کیا، نماز کیوں نہ ادا فرمائی؟ اب وہ جناب اعلیٰ وہ بندہ کہے گا جو دنیا میں رہ کر حکمرانی کرتا تھا، سلطنت میں بیٹھ کر بادشاہی کرتا تھا، وہ کہے گا مولا تو نے مجھے اتنا بڑا کام عطا کر دیا کہ میں حکمرانی کرتا تھا، عوام کی خدمت کرتا تھا، سلطنت میں بیٹھ کے یعنی بادشاہی کرتا تھا، مجھے تو وقت نہیں ملتا تھا، مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا، میں کیسے نماز ادا کرتا؟ اللہ رب العزت فرمائے گا اے میرے فرشتو جاؤ میرے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلا کر لاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اللہ کے حضور آ جائیں گے اللہ فرمائے گا اے میرے بندے دیکھ میں نے اپنے پیارے پیغمبر پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی سلطنت عطا فرمائی تھی، بادشاہیت عطا فرمائی تھی، لیکن یہ تو میری نماز سے ایک لمحہ بھی غافل نہ ہوئے۔ تجھے میں نے کتنی بڑی سلطنت عطا کر دی، تجھے کتنی بڑی حکمرانی دے دی کہ تو نماز کو ہی بھول گیا۔ اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتو یہ شخص جھوٹا ہے، لہذا لے جاؤ اسے جہنم کے اندر دوزخ کے اندر ڈال دو۔ اب اس کے بعد ایک ہماری بہن کو بلایا جائے گا، ایک خاتون کو بلایا جائے گا، جب وہ آئے گی کہے گی کہ اے مولا تو نے مجھے دنیا میں بھیجا، میں پیدا ہوئی،
آئی لیکن نماز نہ قائم کر سکی، اس لیے کہ میرا شوہر بہت بڑا ظالم تھا، بڑا سخت تھا، مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا، اس کی خدمت گزاری میں لگی رہتی تھی، نماز پڑھنے کا مجھے وقت نہیں لگتا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا جاؤ میرے فرشتوں میری بندی حضرت بی بی آسیہ کو بلا کر لاؤ۔ جب حضرت بی بی آسیہ کو بلایا جائے گا وہ حاضر ہوں گی، اللہ فرمائے گا دیکھو اس کا شوہر کتنا ظالم تھا، فرعون کتنا ظلم کرتا تھا، کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتا تھا، لیکن یہ میری بندی میری نماز سے ایک لمحہ بھی غافل نہ ہوئی۔ تو کس قدر تیرا شوہر کتنا ظالم تھا، تیرا شوہر کتنا سخت تھا، تو سارا دن خدمت گزاری میں ہی لگی رہتی تھی۔ اللہ رب العزت فرمائے گا فرشتو یہ میری بندی جھوٹی ہے، لہذا لے جاؤ اسے جہنم کے اندر ڈال دو۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستو، ہم قیامت کے روز سوچ کے بیٹھے ہوں کہ بہانے چل جائیں گے، ہمارے عذر بہانہ پیش کر کے ہم بچ جائیں گے، لہذا میں نے عذر بہانے کے متعلق آپ لوگوں کو بتا دیا، ہم چلے گئے، کوئی بھی عذر و بہانہ ہمارا چلنے والا نہیں ہے، قبول ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر 5 ٹائم کی نماز فرض کی ہے، اس کو تم اچھے انداز سے ادا کرو۔ اور اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ تحفہ عطا فرمایا ہے، دیکھیے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دین کی خاطر کتنی بڑی مشکلیں سہی ہیں، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے روز یعنی معراج والی رات کو یہ نماز کا تحفہ ہمارے لیے لے کر آئے۔ تو یہ نماز وہ تحفہ ہے جو ہمیں ذہنی طور پہ بھی سکون عطا فرماتی ہے، قلبی طور پہ بھی ہمیں سکون ملتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت پنجگانہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے قاری عبدالخالق سعیدی صاحب، نماز کے حوالے سے بتا رہے تھے۔ اپنے ہوسٹ غلام قادر کو دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک دیکھتے رہیے HNN نیوز پیغام رمضان افطار ٹرانسمیشن۔ اللہ حافظ۔